کہ ایک فیصلہ بتا دیں آپ. میں نے آپ کو ایک فیصلہ نہیں جس پہ ہم نے عمل درآمد نہ کیا. نہیں آپ نے تو ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا, سپریم کورٹ پہ چڑھ دوڑے تھے آپ. نہیں ہم نے تو ایک دفعہ بھی اللہ معاف کرے ایسا کبھی کوئی کام کریں. دوسری بات یہ ہے دیکھیں قانون پہ عمل درآمد ہونا چاہیے, عدلیہ کے فیصلوں پر عمل درآمد ہونا چاہیے, لیکن کیا وہ صرف آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کو یا چند لوگوں کو ٹارگٹ کر کے اگر آپ کریں گے تو وہ مناسب ہوگا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے فیصلہ جو عدالت نے دینا تھا دے دیا, اس پہ جو بھی ہم سمجھیں گے وہ عمل بھی ہو جائے گا, لیکن خدا کے لیے جو مقدمات ان ہمارے دوستوں کے پڑے ہیں جو یہ شام کو پٹیشن فائل کرتے ہیں صبح 10 بجے, آپ حکومت میں آپ نے کھولنے تھے وہ آپ نے کیوں نہیں کھولے؟ وہ سنے تو صحیح نا, پوری بات تو سنے, وہی تو بتانے جا رہا ہوں آپ کو. ایک درخواست گئی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں کہ جن کے کیسز ری اوپن کرے. جج صاحب نے کہا جی چیئرمین نیب کے دستخط ہونے چاہیے, اس کے بغیر نہیں ہو سکتے. اچھا جی نہیں ہو سکتے, چیئرمین نیب لگ گئے, انہوں نے جی سپریم کورٹ میں پٹیشن کر دی جناب یہ تو لگنی نہیں چاہیے. ایک گیا, دوسرا گیا, جب تیسرا آ گیا, جب پتہ چلا کہ کھل سکتے ہیں, لاہور ہائی کورٹ اکرم شیخ صاحب کو انہوں نے وکیل کیا, لاہور ہائی کورٹ میں جا کے پٹیشن فائل کی, شام کو پٹیشن فائل ہوئی, صبح 10 بجے اسٹے ہو گیا, وہ آج تک اسٹے چل رہا ہے. پرابلم یہ ہے کہ اگر یہاں سے اتنی ریلیف ان کو ملتی ہے کہ جو کیس الٹا سیدھا, چاہے وہ بینک ڈیفالٹر ہوں, وہ پیسے مانگنے جائیں اس پہ اسٹے, پراپرٹی کا کیس ہو اس پہ اسٹے, نیب کے کیسز ہوں اس پہ اسٹے, تو یہ خدا کے لیے جو ان کے کیسز پڑے ہیں, جو اسٹے پڑے ہیں, وہ اس میں ڈیٹیل ججمنٹ کیوں نہیں آ رہی ہے پنجاب گورنمنٹ کو, جو انہوں نے شہباز شریف صاحب کو جو ہوا ہے 2 سیٹوں سے لڑے تھے اس کے بعد فیصلہ آیا نہیں آیا ابھی تک. تو خدا کے لیے ان کیسز کو بھی ٹیک اپ کریں. وہ ISI سے پیسے لینے والا جو کیس پڑا ہے اس پہ کوئی فیصلہ پڑے, اس میں وہ جو IB کا کیس لے کر آ گئے ساتھ میں. اگر ہم چلے جائیں تو کہتے ہیں جی فریش کاز آف ایکشن ہے, نئی پٹیشن فائل کریں, نئے لوگ آئیں, یہ کریں وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ عدلیہ آزاد ہوگی, اچھی بات ہے, کیا وزیر اعظم کو نہیں جانا چاہیے؟ الزام لگتا ہے تو لوگ ریزائن کر جاتے ہیں. وزیر اعظم لندن چلے گئے اتنا بڑا وقت لے کے. ایک سیکنڈ ٹھیک ہے, الزام چیف جسٹس صاحب پہ نہیں, الزام یا نواز شریف صاحب پہ نہیں, الزام میں آپ کو 100 نام گنا دیتا ہوں ان پہ نہیں ہے. پھر سب کے لیے کریں نا آپ. لیکن وہ تو آپ ہائی مورل گراؤنڈ کی بات ہے ہم پہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں, سپریم کورٹ کے فیصلوں کی بات ہے ہم پہ لے کے, خدا کے لیے یہ سب پہ لے جائیں. دیکھیں آصف صاحب کے اوپر جتنے الزامات ہیں وہ ابھی تک ثابت نہیں ہے, ایک بھی ثابت نہیں ہے. اس کے باوجود بھی 11 سال انہوں نے جیل کاٹی ہے. چیف جسٹس صاحب نے جو جرم کیا وہ ثابت ہے, اس پہ کوئی مزید انکوائری کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. لیکن کیا انہوں نے سزا کاٹی؟ کیا انہوں نے معافی مانگی؟ کس عدالت نے ان کو معافی دی؟ میاں صاحب کے خلاف جو کیسز ہیں کیا انہوں نے سزائیں کاٹی ہیں؟ کیا ان کے اوپر کوئی چیز ہوئی ہے؟ جیسا یہ اب دیکھیں بریک پہ مجھے وہ کہہ رہے ہیں لیکن یہ بات ہے, لیکن اب یہ بتائیے اس ہمارے کیسز فورن ٹیک اپ ہو جاتے ہیں جو ہم. اچھا NRO, میری بات سنیں, ایک بنیادی چیز بتاؤں. ایک NRO یہ تھا, NRO میں تو یہ تھا کہ جو کیسز ثابت نہیں ہوئے, کسی کی سزا ختم نہیں ہوئی تھی, جو کیسز 11 سال میں ثابت نہیں ہوئے ان کو بند کیا گیا. جن لوگوں نے جنرل مشرف کے ساتھ جا کے ہاتھ ملایا, جن کے کیسز ویسے ختم ہو گئے, میاں صاحب نے جا کے اپنی سزا معاف کرائی, کنوکٹڈ آدمی تھے, یہاں سے اٹھ کے چلے گئے, ان کے لیے کوئی کیس نہیں کھولتے ہیں کہ ان کو کس قانون کے تحت ریلیف ملی ہے. لیکن منی لانڈرنگ کے اندر کیوں واپس لی گئی ہے نا, وہ بھی تو سوئس شہری کو وہ مقدمات واپس لینے کے لیے بھی تو گئی. یہاں پر میری بات سنیں, یہاں پاکستانی ایک سیکنڈ یہی کیس یہاں پر احتساب عدالت میں چلا ہے, یہی کیس ACS کوٹیکنا کا ختم ہوا ہے, ٹھیک جھوٹا ثابت ہوا ہے. مطلب آپ کیا باتیں کریں گے اس میں؟ چلیں مجھے بریک لینی ہے, بریک کے کلیئر. بریک کے بعد ہمارا وہ نقطہ ابھی تک یہیں پہ ہے کہ کیا اگلی زرداری صاحب کی ہو سکتی ہے, کہیں اس فیصلے کے اندر یہ بات بھی لکھی گئی ہے اور اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم لندن سے آتے ہی کیا ملتان چلے جائیں گے؟ ایک چھوٹی سی بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اس سے پہلے کہ بات مزید آگے بڑھائے, بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جو کہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسا جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پہلے مرحلے میں یہ جو میں نے آپ کو پیج دیا ہے, یہ ذرا پڑھ کے اس کو ایکسپلین کیجئے گا, یہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا. ناظرین کو اس میں دیکھیں نا, پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 5 جج صاحبان کے بینچ نے 6 آپشنز دیے تھے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جب 6 آپشن آ گئے تو پھر انہوں نے اٹارنی جنرل صاحب کو یہ کہا کہ آپ مہربانی کر کے پریزیڈنٹ صاحب اور پریزیڈنٹ صاحب, پرائم منسٹر صاحب اور باقی جو بھی کنسرن لوگ ہیں ان سے پوچھ کے آئیں کہ کون سا آپشن ایکسرسائز کیا جائے, کیونکہ مقصد تھا اس کو امپلیمنٹ کرنا. اور ایک آپشن یہ بھی تھا کہ کمیشن بنا دیا جائے, وہ کیا جائے. تو اس کے بعد جو اٹارنی جنرل صاحب نے کورٹ میں آ کے بیان دیا کہ جناب میں نے پیغام پہنچا دیا ہے لیکن مجھے وہاں سے کوئی جواب نہیں ہے. اس ججمنٹ میں بھی اس بات کا ذکر ہے. تو اس کانٹیکسٹ میں لکھا کہ جب انہوں نے جواب نہیں دیا تو پھر 6 آپشن میں سے ان دا فرسٹ انسٹانس جو ہے ہم نے یہ جو ہے آپشن ایکسرسائز کیا کہ پرائم منسٹر صاحب چونکہ چیف ایگزیکٹو ہے, بنیادی طور پر ان کی ذمہ داری ہے, تو ہم ان کے خلاف سزا دیں. اور اگر عمل درآمد نہیں ہوتا تو سر دیکھیں نا وہ ایک گزارش ہے. جہاں تک دیکھیں نا اب بات یہ کنٹمپٹ کے کیس کا تو فیصلہ ہو گیا, لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ سائملٹینیسلی امپلیمنٹیشن کا کیس چل رہا ہے. اب اس کی طرف جو اشارہ نہیں دیکھیں نا, اشارہ نہیں, وہ ایک علیحدہ ہے. اب وہ علیحدہ ہے, وہ جب مثال کے کارروائی شروع کریں گے تو وہاں کے, مگر سر یہ انہوں نے لکھا ہے کہ پہلے مرحلے میں ہم نے یہ کیا ہے
اور اگر عمل درآمد نہیں ہوتا تو کیا نہیں، یہ وہ اگر 6 آپشنز میں سے کلیئر کیجئے 6 آپشنز میں سے کوئی ایک آپشن جو کہ اہلی یا حلف کی خلاف ورزی کے حوالے سے ہے پریزیڈنٹ کا، اس کو بھی استعمال نہیں، میرا خیال نہیں اس حد تک وہ معاملہ نہیں جائے گا، نہ اس میں یہ معاملہ ہے، میں نہیں سمجھتا، اور ہمیں پرزیوم نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ سینس سب پر پرویل کرے گی اور اس مشکل وقت سے پاکستان کو نکال کے آگے لے جائیں گے۔ اور ایک بات جو آپ ذکر کر رہے ہیں نا، جو کھوسا صاحب نے یہ کہا، دیکھیں بات سنیں، ایگزیکٹو اور جوڈیشری جو ہے اگر ان کے معاملات ایسے رہے، اور اس وقت پارلیمنٹ جو ہے ٹوٹلی ایگزیکٹو کے پیچھے ہے، تو یہ کانسٹیٹیوشن کرائسس ہے۔ اگر جب کانسٹیٹیوشن کرائسس آئے گی تو پھر اس ملک کو کانسٹیٹیوشن کرائسس سے دیٹ کنٹینیوز۔ ابھی پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ میں تو مجھے ڈرا دھمکا کے استعفے نہیں دیے، نہیں تو ڈرا دھمکا وہ نہیں جا رہے، نہیں ڈرانا دھمکانا، دیکھو انہوں نے تو ججمنٹ دے دی انہوں نے، اور کچھ نہیں۔ بی بی آپ کو پتا ڈرانے والے پھر کوئی اور ہوتے ہیں، وہی میں کہہ رہی ہوں وہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور کیا اگر وہ استعفا نہیں دیں گے سچویشن کیا بنے؟ دیکھیں بی بی بات سنیں، استعفا تو ان کو دینا چاہیے، نہیں دیں گے تو یہ ڈسکوالیفیکیشن کا جو نوٹیفیکیشن جس دن ہو جائے گا خود بخود چلے جائیں گے۔ اچھا، اس کا مطلب ہے انصار صاحب کہ اگر یہ سب باتیں نہیں مانتے وزیر اعظم تو جو آخری آپشن ہے عوام کے پاس جانے کا، آپ کا خیال ہے کہ وہ ایکسرسائز ہوگا؟ اگر نہیں ہوگا تو صورتحال کدھر لے کے جا سکتے ہیں؟ اس میں جج صاحب کو پتا ہے کہ ڈیفرنٹ آپشنز ہیں، اور جو 6 آپشنز کی بات کی گئی، تو یہ جو ایک خواہش ہے کہ چلیں یہ پرائم منسٹر صاحب فارغ ہو جائیں گے تو ہم نئے پرائم منسٹر لے کے آئیں گے، وہ بھی خط نہیں لکھیں گے، تو میرا نہیں خیال کہ یہ تماشا اس طرح چلتا رہے گا۔ انہوں نے ایک اور آپشن، میرا خیال آپشن نمبر 3 تھا، جس میں بڑا کلیئرلی جس کا ہنٹ بھی کیا انہوں نے جسٹس صاحب نے، انہوں نے کہا کہ کمیشن سے ہم کام کروائیں گے، ایک کمیشن کانسٹیٹیوٹ کیا جائے گا، جو کمیشن خط لکھے گا یا وہ کسی اہلکار کو کہے گا، اٹارنی جنرل کو بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ وہ خط لکھیں سوئس اتھارٹیز کو۔ آپ کی جو اپریہنشن ہے پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے بارے میں، تو میں اتنا بتاؤں کہ زرداری صاحب کے بارے میں عدلیہ میرا نہیں خیال کہ کچھ کہے گی کہ یہ ڈسکوالیفائڈ ہیں کہ نہیں، لیکن جو اصل پرابلم ہے جس کے وجہ سے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، کہ سوئس اتھارٹیز کو خط لکھا گیا تو وہ جو کیسز ہیں وہ دوبارہ ریوائیو ہوں گے، اور یہ کسی بھی لحاظ سے نہیں چاہتے کہ ان کیسز کا ریوائیول ہو، بیکاز وہ کیسز جو ہیں اور جو ایویڈنس ان کے پاس ہے وہ انتہائی سبسٹانشل قسم کی ایویڈنس ہے، جو کہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ کیسز نہیں کھلنے چاہیے، بیکاز پاکستانی کورٹس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے تو ہمیشہ بھی اس پارٹی کو یہ کیا وہ کیا ہمیں کیا، لیکن سوئس اتھارٹیز یا سوئس کورٹس نے کوئی فیصلہ دے دیا تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ اچھا، وہ یہ مجھے بتائیے گا مشاہد صاحب، اس صورت میں اپوزیشن کا رول بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، خان صاحب بھی جلوس نکال رہے ہیں، آپ بھی جلوس نکالیں، کیا آپ اتنا پریشر بلڈ اپ کریں گے کہ پرائم منسٹر جو کہہ رہے ہیں کہ ڈرا دھمکا کے ان کو استعفے پہ مجبور نہیں کیا جا سکتا، وہ استعفا دے دیں؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری اور عمران خان کی پالیسی میں زمین آسمان کا فرق ہے، اس کو ایک آپ نتھی نہ کریں، اس لیے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب اپیل کا فیصلہ ہوگا تو پھر ہم سوچیں گے، ٹھیک ہے۔ ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کو ماننا چاہیے جس دن شارٹ آرڈر ہوا، اور اس دن سے ہم تحریک میں ہم اس وقت احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں پورے ملک میں، ٹھیک ہے۔ آج بھی کئی جلسے ہوئے ہیں چاروں صوبوں میں، تو ہمارا اور ان کا موقف، ان کا عمران خان کا وہی موقف ہے جو زرداری صاحب یا وزیر اعظم کا ہے، ٹھیک اچھا، ہے۔ اب عمران خان کے اوپر میری بات سن لیں پلیز، نہیں میں بتاتا ہوں کیسے، میں ہوائی بات نہیں کرتا، مجھے پتا ہے آپ نہیں کرتے۔ ہاں، تو بات یہ ہے کہ کیا وزیر اعظم کیا کہتے ہیں یا حکومت کیا کہتی ہے یا زرداری صاحب کیا آپ کہتے کا ہیں؟ مقصد کیا ہے کہ الیکشنز ہو جائے فوری طور پر؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ الیکشنز ہو پہلے جائے؟ پوری بات ہونے دینا۔ ہاں جی، یہ دونوں یہی کہہ رہے ہیں کہ اپیل کا فیصلہ ہونے دیں، انہوں نے بھی یہی کہا ہے نا، تو میں کوئی غلط بات نہیں کر رہا، ٹھیک نہیں، آپ نہیں کہہ رہے غلط بات۔ اچھا، اب چیز یہ ہے کہ یہ ان کے اوپر ہے کہ عزت وزت تو تھوڑی بہت اس دن مل سکتی تھی جس دن شارٹ آرڈر پہ یہ ریزائن کر دیتے، اب تو وہ اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی، پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں، اور قوم ہے مشکل میں اور مشکل کشا لندن میں ہے، مطلب انہیں پرواہ ہی نہیں ہے کہ عوام یہاں پہ اسٹیبلائز ہو گئی ہے، معیشت برباد ہو چکی ہے ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے۔ کہانیاں پرانی سنا دینی کہ جی سوئٹزرلینڈ میں، یہ سوئٹزرلینڈ میں کنوکٹ ہوئے آصف زرداری صاحب۔ آصف زرداری صاحب کوئی سیاسی آدمی نہیں ہے، وہ کرپشن کے کیسز میں انہوں نے 11 سال یا جتنا چلے اب ان کے پاس جواب کا حق ہے، میں ان کی بات کا جواب دے رہا ہوں۔ انہوں نے کوئی سیاسی تحریک میں کبھی جیل نہیں کاٹی، نہ محترمہ نہ انہیں کسی سیاسی مسئلے میں کبھی انوالو کیا۔ اس ملک کو کرپشن کے حوالے کر دیا گیا، اور کرپٹ لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وزیر اعظم
सुप्रीम कोर्ट से लड़ रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट जिसके पीछे अवाम खड़ी है और अवाम का मजाक उड़ाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट का मजाक उड़ाया जा रहा है, बेनजीर की कब्र का मजाक उड़ाया जा रहा है, भुट्टो का मजाक उड़ाया जा रहा है, नवाज शरीफ को कहते हैं सजा याफ्ता, नवाज शरीफ को कहते हैं कि सजा याफ्ता थे। सुनो भाई, भुट्टो साहब भी तो सजा याफ्ता थे, उसे नहीं मानते, नवाज शरीफ याद रहता है। अजीब बातें करना। पहली बात इन्होंने कही कि इमरान खान और आसिफ साहब और पीपल्स पार्टी एक दूसरे की इनके सिवा सब ये कहते हैं, चाहे ओपोजिशन की दीगर जमातें हों, चाहे आपकी बार काउंसिल्स हों, नहीं चाहे आपकी बार काउंसिल्स हों, इनके अलावा सब यही कहते हैं सिवाय इनके। ठीक है, दूसरी बात, आज उन्होंने कहा घेराव करेंगे, आज बाहर ने कहा घेराव करेंगे। मैंने आपको नहीं छेड़ा। आज इन्होंने कहा कौम मुश्किल में है और मुश्किल कुशा लंदन में है। माफ कीजिए, जब जनरल मुशर्रफ था ना, कौम मुश्किल में थी, जब आमिर के साथ लड़ने का वक्त था, जब आप एग्रीमेंट करके खुफिया तौर पे चले गए, उस वक्त आपको यहाँ होना चाहिए। साहब अमेरिका भाग गए थे, वही बोला, जमानतों पे गए थे भाई, 8 साल की जेल काट के, खुदा का खौफ। मुशर्रफ ने जमानत दे दी थी। नहीं, वो जेल से खुफिया तौर पे जहाज में बैठ के नहीं गए थे, जमानत तो पाकिस्तान में रहे, जलसे जुलूस किए। हमारे वजीर आजम ने अपनी किताब में मैंने आपकी बातें सारी सुनी ना। हौसला करें ना, हौसला करें, एक मिनट। वजीर आजम कुछ कह रहा है, कुछ एक मिनट हौसला करें ना। बात है, दूसरी बात अपनी पार्टी की लाइन को सुना करें आप, ये आपको जो सुनने की हिम्मत नहीं, बड़ी बुरी बात है। दूसरी बात ये, आसिफ अली ज़रदारी साहब बहुत ही बुरे हैं जी, सारे इल्जाम जो लगा रहे हैं सारे ठीक है, नहीं करप्ट है, बुरे सुने ना, मेरी बात तो सुने। फिर भाई बात ये है कि हुकूमत में उनके साथ ही बैठे थे ना, उन्हीं को कहा था ना कि लोगों ने वोट दे दिया ना करप्ट आदमी को। आपने भी दिए ना, हमने नहीं दिए जरदारी को, हमने सईद-उज़्ज़मा सिद्दीकी को दिए, वज़ीर आज़म को दिए। इसी नहीं आसमा, उनके साथ आसिफ ज़रदारी साहब के साथ बैठ के कोalition गवर्नमेंट बनाई है, उनके साथ बैठकर मुआहदे किए, उनको प्रेसिडेंट तस्लीम किया है। बात ये इल्जाम सारे पुराने, कोई नया नहीं है, सारे पुराने। आपने खुद नई कहानी सुनाई है यार, अब सुनो 2000 की, सुनो तो सही ना, सुनो तो सही ना, ये गलत है, अपनी मर्जी जो बोलते जाओ और सुनो ना। दूसरी बात ये है कि जितने इल्जाम थे उसके बाद उन्होंने माफिया मांगी है, किताबों में लिखा है, सारी चीजें करते रहे। दूसरी बात ये है, आसिफ अली ज़रदारी साहब कोई फौज के कंधे पे बैठ के नहीं आए, टैंक पे बैठ के नहीं आए, अदरिया के बलबूते पे नहीं आए। जो आइन में भाई आपने 3-4 एनआरओ किए, मुशर्रफ लगारी साहब के दौर में, लगारी साहब के दौर में कानून ये बना कि जी कोई बैंक का डिफॉल्टर इलेक्शन नहीं लड़ेगा। पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ जगजहती के लिए अब जलसे जुलूस करेगी, सड़कों के ऊपर आएगी, ये ऐसा होगा? बात ये है, पीपल पार्टी जरदारी टोले के साथ नहीं, ये सुनेंगे नहीं। अच्छा, बात ये है कि पीपल्स पार्टी की पूरी क़यादत, तमाम के तमाम कारकुन आसिफ अली ज़रदारी साहब के पीछे उसी तरह खड़े हैं जिस तरह शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब के पीछे खड़े थे। मैं कोई नया आसमान से गिरा हुआ नहीं हूँ, मैं पैदाइशी पीपल्स पार्टी का आदमी, और कम से कम अगर ये तो मुझे जानते ही हैं, सारे मेरे जैसे सारे लोग खड़े हैं उनके साथ। और पीपल्स पार्टी जो फैसला पार्टी करेगी, पीपल्स पार्टी कन्फ्रंटेशन होगी, नहीं कोई कन्फ्रंटेशन नहीं है, लेकिन हमें अपनी बात कहने का हक तो है ना। अगर कोई हमारे खिलाफ अगर कोई जलसे जुलूस कर सकता है तो हमें जवाब देने का हक तो है ना। ये मैदान किसी एक के लिए तो नहीं है ना। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने जुमेरात के प्रोग्राम में ये बात की कि वजीर आजम के लिए के जाने के वास्ते हुकूमत के अंदर ये बात हो रही है कि वो इस्तीफा दे देंगे, और सुनने में यही आ रहा है कि वो खुद इस्तीफा देंगे। अगर उनकी अपील रिजेक्ट हो जाएगी तो वो खुद रुखसत हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी कन्फ्रंटेशन नहीं चाहती और शायद आखिरी ऑप्शन की तरफ भी जाया जाए जो कि इलेक्शंस के हवाले से है। लेकिन इसके साथ साथ ये है कि क्या अगर ऐसा नहीं होता, वजीर आजम इस्तीफा नहीं देते, तो फिर मुहाजराई होगी तो क्या होगा? क्या अदालतें, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, ये सारे जो अहम इदारे पाकिस्तान से ये आपस में भिड़ेंगे? जब भिड़ेंगे तो नतीजा क्या होगा? फैसला आपका।